وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ زمر آیت نمبر 68 سے 70 حصہ سوم، درس کا نمبر ہے 2203. آج کا موضوع کیا ہم جہنم جانے کی بھرپور تیاری میں ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو خدا چاہے. پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے. سامعین اکرام، سورہ زمر آیت نمبر 68. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، تو بے ہوش ہو جائے گا جو کوئی آسمانوں اور جو کوئی زمین میں ہے مگر جسے اللہ چاہے. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو یک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، نبی اور گواہ لائے جائیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر شخص کو دے دیا جائے گا پورا پورا بدلہ. جو اس کے اعمال تھے ان کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا.
وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ سامنے کا مضمون ہے آخرت کا۔ آخرت میں ہمارے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمارے ساتھ برا سلوک ہوگا، کیونکہ ہم نے من حیث القوم آخرت کے وجود سے ہی انکار کر دیا ہے۔ کہتے ہیں نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم صرف زبانی مسلمان ہیں، اور دیکھیں زبان سے کوئی چیز یعنی جب تک نیت نہ ہو آپ کی تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ انکاری ہے، دیکھیں میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ انکاری ہے کہ جب تک آپ کا یقین نہ ہو اس کلمے پر تو آپ مومن نہیں کہلا سکتے۔ آپ کو بننا ہے مومن، مسلم اور مومن۔ دیکھیں مسلم کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار۔ ہم تو نافرمان لوگ ہیں، تو مسلمان کیسے ہو گئے؟ دیکھیں ایک عملی شہادت ہوتی ہے، تو وہ عمل سے ہم جو بات کہتے ہیں نا وہ درست ہوتی ہے۔ اعمال کا دیکھیں یہاں جو ہے یعنی آیت نمبر 70 میں یا بات ہو رہی عمل کی، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر نفس کو اس کے کلمہ طیبہ کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ دیکھیں ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، ایک تو بات یہ ہے واضح ہے کہ یہ اس کے مطلب سے بھی ہم آگاہ نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے۔ ہم لا الہ زبان سے تو کہتے ہیں، لیکن عمل میں ہمارا اس کے الٹ عمل ہے، اور سارا دار و مدار جو ہے ایمان اور عمل پر ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہمارا کیا خیال ہے؟ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ بخش دے گا، اللہ کو تو عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا اپنی مرضی سے، یہ ہماری عوامی ذہن ہے۔ ہمارا یہ خیال باطل ہے کہ ہم حضور کی امت میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، امتی تصور کرتے ہیں، یعنی سچا امتی۔ تو سچے امتی تو ہم نہیں ہیں۔ پھر امت میں بھی دیکھیں اس میں وضاحت ہے بھی، میں کرتا بھی رہتا ہوں، وہی پھر کہہ دیتا ہوں، دنیا کے جو بھی آج کل لوگ ہیں یہ سب امت ہیں اللہ کے رسول کی۔ لیکن امت ہوتی ہے دو قسم کی، ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ امت دعوت کا مطلب سارے لوگوں کے لیے، ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میں نے آپ کو اے رسول سب لوگوں کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھجوایا ہے۔ تو ہم دوسری ہوتی ہے امت اجابت، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا، سمجھا اور اسے قبول کر لیا۔ تو یعنی سنا، سمجھا اور قبول کر لیا اور اس راستے پر چل پڑے جو رسول نے بتایا تھا۔ اس میں ہم نے صرف ایک بات دیکھیں، ہم نے یہ سنا، سمجھا اور اس راستے پر چلے، اس میں کوئی ایک بات بھی ہم پر صادق نہیں آتی۔ ہم نے اگر سنا بھی ہے، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کیا حقیقت میں، ہم نے نہ سنا اور نہ سمجھا، یعنی ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ دعوت رسول ہے کیا حقیقت میں۔ وہ تو آپ نے جو سنایا ہے، جو پڑھا پڑھایا ہے، بس وہی آپ کے ذہن میں، اور تو کوئی بات ہم جانتے تک نہیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کیا۔ اچھا پھر سمجھے بھی نہیں ہے۔ دوسرا تعلق جو ہے سمجھنے سے ہے، اسلام کی حقیقت کو ہم سمجھے نہیں ہیں، عبادت کے مقصد کو ہم جانتے نہیں ہیں، کلمہ طیبہ کے مقصد کو جانتے نہیں ہیں،
اور قرآن کی نزول کے مقصد کو ہم نہیں جانتے. قرآن کیوں نازل ہوا ہے، پیغمبر کیوں آئے ہیں، دین اسلام کیا ہے، یہ ہم جانتے نہیں ہیں حقیقت میں. اچھا، تو یہ سب ساری باتیں نہیں ہیں، تو پھر سیدھے راستے پر چلنے کا مطلب تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم تو سیدھے راستے پر نہیں ہیں. دیکھیں، سیدھا راستہ تو اللہ کا راستہ ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے. ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا صرف دنیا ہے، صرف دنیا. ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں اور دنیا کے لیے مر رہے ہیں. ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے. دنیا کی کامیابی یا ناکامی ہماری نسل میں، ہماری نظر میں حقیقت ہے. یعنی ہم نے حاصل دنیا کو اصل کامیابی سمجھ لیا ہے. آپ دیکھ لیں، بچے ہو، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، بستر کے مرگ پر یعنی آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص پڑا رہتا ہے اور وہ دنیا ہی کی باتیں کرتا رہتا ہے، دنیا ہی کی سوچ ہے. یعنی ہم مرتے مر جاتے ہیں، لیکن ہم کلمہ طیبہ کے نہ مطلب کو سمجھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں جو ہمیں اللہ کے رسول بتاتے ہیں. یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی گمبھیر ہے، بڑی گہری ہے، یہ بڑی گہری غفلت ہے جس میں ہم مبتلا ہیں. آپ دیکھ لیں، یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں، صرف میں نہیں، اللہ والے اور لوگ بھی ہیں، اور یعنی داعیان الی الحق ہیں. تو یہ باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. کوئی قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آج ایک لڑکی کا اوٹ پٹانگ گانا تو وائرل ہو جاتا ہے، لیکن یہ قرآن کا درس، یہ قرآن فہمی کی باتیں آپ دیکھ لیں. میرے درس تو موجود ہیں نا، میں آپ کو دور کیوں لے جاؤں. آپ میری ویب سائٹ کھولیں، میرے درس کا چینل لگائیں، اس پہ 3 سال میں ایک درس پہ کبھی 2 ہوں گے، کبھی 3 ویور ہوں گے. درس قرآن کی میں بات کروں تو اس بات کو یعنی صرف میں یہ دیکھیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں. قرآن سے آج ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. پھر یہ سارا مضمون تو پھر کیا مطلب، پھر تو جو اگلی آیت ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور یہ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، میں اس طرف بھی آؤں گا، لیکن آج جو میں مضمون پڑھ رہا ہوں تو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک ماری جائے گی. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، بے ہوشی طاری ہو جائے گی، بے ہوش ہو جائیں گے جو مخلوقات زمین میں ہیں، آسمان میں ہیں، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے. اس کی تفصیل میں ضرورت نہیں ہے. ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری پھونک جب ماری جائے گی، فاذا ہم قیام ینظرون، پھر سب اچانک دیکھتے ہوئے سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے. تو یوم محشر کی بات ہے، ہمیں جس پر یقین نہیں ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. اس کی ماہیت حقیقت ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایسا ہی ہوگا. یعنی پردے اٹھا دیے جائیں گے. دیکھیں، نور ربہا، بہرحال میں اس میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا، کیونکہ یہ نور کی باتیں عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتی ہماری، اور ظاہری عقل میں نہیں آتی، تو میں آگے چلتا ہوں. وَوُضِعَ الْكِتَابَ، کتاب رکھ دی جائے گی، یعنی ہر ایک کے اعمال کی کتاب. دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، اچھی یا بری، وہ ایک کتاب میں لکھی جا رہی ہے. کرامن کاتبین، 2 فرشتے ہیں، دائیں ہاتھ والا اور بائیں ہاتھ والا. یعنی نیک اعمال دائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھتا ہے، اور جو برے اعمال ہوتے ہیں، بد اعمال ہوتے ہیں، وہ الٹے ہاتھ والا فرشتہ لکھتا ہے، بائیں ہاتھ والا. اچھا، اب ایک بات یہاں ضمناً میں بتا دوں، اور جو حقیقت ہے، چونکہ ہماری زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہو گئی ہے، اللہ نہ ہمارا مقصود ہے، نہ ہمارا معبود ہے، نہ ہمارا محبوب ہے،
نہ ہمیں مطلوب ہے۔ تو جب آپ نیت کر لیتے ہیں دنیا کی، جب آپ دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں، تو اب تقویٰ، قرآن، دین اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ان باتوں کی ہمارے لیے پھر کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ دیکھیں میں ایک سادی سی بات کر رہا ہوں، اس بات کو ذرا سمجھیں آپ۔ قرآن کی اہمیت آج آپ دیکھ لیں، امت، افراد اور ساری امت، اس کی نظر میں آج قرآن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس اہمیت نہیں ہے ہدایت کے لیے۔ دیکھیں اجتماعی طور پہ کوئی ملک میں قرآن کا نظام نہیں ہے، قرآن کا حکم نہیں ہے، ہم نے اپنی مرضی سے بنائے ہوئے ہیں۔ کسی ایک ملک میں 1 انچ کے ٹکڑے میں قرآن نافذ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اس لیے اپنے رسول کو اس لیے بھجوایا ہے تاکہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے۔ لیکن آج تو مسلمان اگر ہے بھی تو وہ مغلوب ہے، شکست خوردہ قوم ہے، ہم ذلیل ہیں، خوار ہیں۔ تو میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری چونکہ نیت خراب ہو گئی ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی، سیدھے ہاتھ والا فرشتہ بالکل آرام سے بیٹھا ہوا ہے، سارے اعمال بس بشمول جو ہمارے نیک اعمال ہیں بظاہر وہ بھی گناہوں میں شمار ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نماز تو جھوٹی ہے ہماری، تو جھوٹ تو مومن کا شعار نہیں ہے، تو وہ نماز جو ہے وہ جھوٹ میں لکھی جا رہی ہے، روزہ جھوٹ میں رکھا جا رہا ہے۔ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں نیک عمل، بظاہر نیک، جس کی نیت ہماری دیکھیں بنیادی طور پہ یہ بات ہے کہ اگر آپ اللہ کو منزل نہیں بناتے، آخرت کو ترجیح نہیں سمجھتے، تو پھر آپ کا ہر عمل دنیا کے لیے ہوگا۔ آپ اپنے اعمال کو دیکھ لیں، ہمارے سارے اعمال ظاہر کے لیے ہیں، دنیا کے لیے ہیں، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اس میں تو کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، نور یعنی اچھا میں یہ بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں اس بات کو وہ دیال کتاب کی میں بات کروں، ہماری کتاب میں جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھا جا رہا، الٹے ہاتھ والا فرشتہ مصروف ہے اور ہمارے سارے اعمالوں کی ویڈیو بن رہی ہے، اور قیامت کے دن جی اب النبیین، نبی ہم پر گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ تو میری قوم نہیں ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج دیکھ لیں کتاب کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کتاب کو ہم چھوڑ چکے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں عملی طور پہ، زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پہ مذاق۔ ایک حکم موجود ہے لیکن ہم قصداً عمداً اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ میں تفصیل کرتا رہتا ہوں، ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے سارے اعمال، ساری نیت قرآن کے خلاف ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نیت کی بھی بتایا ہے کہ تم جب زندگی گزارو تو اللہ کے لیے گزارو، اور زندگی گزارتے ہوئے یہ نیت کرو کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور عملی طور پہ تم یہ کہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جینا مرنا تمہارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ دونوں باتیں ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری جہت رخ ظاہر کی طرف ہے، ہماری منزل ظاہر ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میری نوکری، یہ میرا کاروبار کارخانہ، یہ میری کرسی، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں آرمی چیف ہوں، یہ فلانا ڈھمکانا، اسی کے لیے آپ زندگی ضائع کر دیتے ہیں، اسی میں گزار دیتے ہیں، اس میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو کافر کی پہچان ہے، کافر کی ہے پہچان کہ یہ آفاق میں گم ہے، جو بھی نظر آ رہا ہے بس اس میں ہم گم ہیں۔ آپ اپنے ذہن کو تو پڑھیں نا،
ہم تو جو بھی ہمارے پیش نظر ہے، ارد گرد ہے، ہم اس میں گم ہیں۔ گھر میں جو بیٹی بیگم صاحبہ ہیں، مثال کے طور پہ عرض کروں، دیکھیں مجھے بیگم صاحبہ یا اس کے میاں سے کوئی چڑ نہیں ہے، لیکن یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نچلی سطح پر دیکھیں، آپ کے ذہن میں بیگم صاحبہ کے ذہن میں کیا گھوم رہا ہے؟ اپنا میاں اور میاں جو اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، اچھا یا برا، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے تو بڑا اچھا میاں ملا ہے اور بڑا میرا کیئرنگ ہے اور میری عزت کرتا ہے اور یہ وہ، آپ کا تو ذہن میاں ہی تک محدود ہے، اچھا ہو یا برا۔ عام طور پہ تو یعنی ناشکری عورتوں کا شیوا ہے، یعنی یہ برا نہ مانے لیکن بات ہے یہ۔ تو اسی طرح خاوند، دیکھیں ناشکری تو من حیث القوم ہمارا شیوا ہے کہ ہم ناشکری قوم ہیں، اللہ ہماری منزل نہ ہے نہ بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے پر نہ ہم چل رہے ہیں نہ چلنا چاہتے ہیں، ہماری ترجیح ظاہر ہے دنیا ہے، دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہماری نوٹ کی جا رہی ہیں، انبیاء گواہی دیں گے، کتاب ہمارے گلے کا ہار ہوگی، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ تو یہ ہمارے گلے کا ہار ہے، کتاب ہمارے سامنے ہوگی، ہمارے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ اب دیکھیں یہ عدالت، روز جزا، قیامت کے دن روز جزا ہے، تمام ثبوت، دلائل، واقعات، شہادتیں یہ سامنے لے آئی جائیں گی، ہمارے ہاتھ ہم پر گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری کھالیں، اور یہ ہم پر گواہی دیں گے۔ یہ شہداء میں آتے ہیں، شہداء میں پیغمبر بھی آتے ہیں، شہداء میں وہ لوگ بھی ہیں جو نائبین رسول ہیں، اپنے اپنے وقت کے علماء امت ہیں، وہ بھی گواہوں میں، وہ گواہی دیں گے کہ اے رب تیرا پیغام ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا، تیری بندگی کا واضح میسج ہم نے ان کو دے دیا تھا، لیکن انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا اور یہ دنیا کے دھوکے میں پڑے رہے۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ یہ دیکھیں عدالت ہے، عدالت ہوتی ہے، الزام لگتا ہے، اور ابھی اس کی تفصیل آئے گی آگے۔ تو یہ سارے گواہیاں اور کتاب، عملی ویڈیوز، یہ ساری جو ہے سامنے لے آئی جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ۔ اب انکار سے تو کوئی چارہ نہیں ہوگا، جیسے کہ ابھی آئے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، وہ کہیں گے آئے گا، انکار کا چارہ نہیں ہوگا، انبیاء موجود ہوں گے اور شہداء، دیگر جو بھی شہداء ہے، واقعاتی شہادتیں، عملی شہادتیں ساری موجود ہوں گی۔ تو وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ہمارے درمیان، دیکھیں آپ اس کو اوروں تک کیوں، کافروں تک کیوں محدود کرتے ہیں؟ کافر کون ہے؟ کافرانہ روش تو ہماری ہے، یہ ہمارے بارے میں ہو رہا ہے۔ یہ 2022 کے مسلمان، سارے مسلمان جب وہاں جمع ہوں گے، ظاہر ہے کہ میں یہاں تک محدود کر دیتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو میرے لیے نہیں ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کو ہم کہتے ہیں یہ تو کافروں کے لیے ہے، یہ تو مشرکوں کے لیے ہے، یہ تو مومنوں کے لیے ہے، یہ تو مدینے کے منافقوں کے لیے ہے، نام لے لے کے ہم کتابوں میں آپ پڑھ لیں ایک ایک آیت کے بارے میں کہ یہ فلاں کے لیے نازل، یہ فلاں کے لیے، ٹھیک ہے شان نزول ہے، لیکن آج کس کے لیے ہے؟ یہ قرآن آج ہمارے لیے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف سے، اور ظلم نہیں ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ کل ہوگا۔ آج دنیا، کل آخرت۔ دیکھیں
آخرت میں اور ہم میں کوئی صرف آڑ ہے زندگی کی، موت ایک آڑ ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو ایک آڑ ہے۔ جب آپ کی موت طاری ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات فقط قامت قیامتہ، کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو قیامت دور نہیں ہے، انہم یرونہم بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ بڑی دور دیکھ رہے ہیں قیامت کو، اور ہم تو اسے بڑا قریب دیکھ رہے ہیں، ونراہ قریبا۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں۔ دیکھیں آپ کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، آپ کو اپنے جو آپ نے نظریہ قائم کیا ہے زندگی کا، اور جو آپ کے اعمال ہیں جس میں للہیت نہیں ہے، اس کا یہ آپ پر وبال جان بن جائیں گے، آپ اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکیں گے، ساری شہادتیں آپ کے سامنے لے آئی جائیں گی۔ وہاں کا تو اس وقت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسے ثبوت ہوں گے عملی کہ بھئی جیسے کہ ویڈیو ہے کہ آپ ویڈیو میں کام کر رہے ہیں تو وہ ویڈیو آپ کی بن جاتی ہے۔ یہ سی سی ٹی وی جو آئے نا کیمرے، تو لوگ ذرا محتاط ہو گئے۔ اللہ کا خوف نہیں ہے، لیکن سی سی ٹی وی کا جو ہے بڑا خوف ہوتا ہے۔ جو بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ کیا آج اللہ تعالی ہمارے اعمال سے واقف نہیں ہے؟ کیا ہماری نیتوں سے واقف نہیں ہے؟ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا جس نے پیدا کیا اس کی کو نہیں معلوم؟ آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا۔ عام طور پہ گناہ برائی جو بھی لوگ کرتے ہیں وہ کہیں تنہائی دیکھتے ہیں، کہیں بند کمرہ پھر کنڈی لگا کر کچھ گناہ کا کام کرتے ہیں تو کر لیتے ہیں عام طور پہ۔ کیوں کہ ہمیں اللہ کے وجود کا اور اللہ کے سمیع بصیر ہونے کا یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ، یعنی ہر جگہ اس کا علم ہر جگہ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جیسے بھی ہے ہم اس کی نظر میں ہیں، سمیع بصیرہ، ہماری باتیں سن رہا ہے، ہمارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو خدا چاہے. پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.